أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. تلاوت کلام اقبال کے بعد حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے بلا شبہ اس کائنات کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون ملت. اگر اس کائنات میں ہمیں رنگ بکھرے نظر آتے ہیں یہ کائنات اگر قائم و دائم ہے تو یہ اس پاک ہستی کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ میسر ہے. اگر بقول اقبال کہ یہ ساقی نہ ہوتا تو پھر یہ میں بھی نہ ہوتی یہ پھر توحید کی بزم بھی نہ ہوتی ہم بھی نہ ہوتے یہ کائنات بھی نہ ہوتی کہ آپ وجہ وجود کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرنے کے لیے میں سیکنڈ ایئر کے طالب علم فیضان الحسن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ
خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ اور اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے
صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدار، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلچیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیز طلباء، ہماری جو آج کی یہ تقریب ہے، اس تقریب کا بنیادی مقصد پچھلے مہینے چونکہ اقبال کے حوالے سے نومبر کا مہینہ تھا اور اس ماہ میں مرید اقبال فاؤنڈیشن واہ کی طرف سے مضمون نویسی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا تھا اور جس میں واہ کے مختلف جو ادارے ہیں ان کے طلباء نے شرکت کی۔ ہمارے کالج کے بھی کچھ طلباء نے مضامین لکھ کر بھیجے اور اقبال سے اپنی عقیدت کا بھی اظہار کیا۔ تو بنیادی طور پر یہ تقریب اس سلسلہ میں منعقد کی جا رہی ہے کہ کچھ انعامات ان طلباء کو دیے جائیں اور سب سے جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بحیثیت قوم کہ اقبال کو ہم اپنا قومی شاعر مانتے ہیں، لیکن ہم جس طرح اسلام کو اپنا دین اور مذہب مانتے ہیں لیکن اسلام کی مانتے نہیں ہیں، اسی طرح اقبال کو ہم اپنا قومی شاعر تو مانتے ہیں، گردانتے ہیں، لیکن اقبال کی سنتے ہیں۔ اقبال چاہتے کیا تھے؟ ان کی جو درد و سوز و آرزو مندی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کس چیز کو متاع بے بہا کہتے تھے اور ان کے ہاں آزاد بندے کون تھے؟ وہ جو ہے وہ شہین، وہ کون سا شہین ہے کہ جس شہین کو جو پرواز ہے، جس کی بلند ہے اور جو کوہ بیاباں میں اپنا مسیرہ کرتا ہے، وہ شہین کی فکر کیا ہے اور اس کے پیچھے جو اقبال کا درد چھپا ہوا ہے وہ اقبال چاہتے کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہم آج اس تقریب میں ان موضوعات سامنے لانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آج اگر ہم دنیا پر نگاہ ڈالیں اور موجودہ حالات جس طرح امت مسلمہ پارا ہے اور زخم ہے اور جس طرح امت مسلمہ کی تذلیل کی جا رہی ہے اور اپنوں کے ہاتھوں اور بیگانوں نے انہیں نشانہ ستم بنایا ہوا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اقبال نے اپنے پیغام میں، اپنے کلام میں ہمیں ان سے بہت پہلے آگاہ کیا تھا کہ وہ جب اپنی ملت کی بنیاد وہ اسلام پر رکھنے کو کہتے ہیں اور وہ وطنیت کا جو تصور ہے وہ سرحدوں سے جو ہے وہ بالا ہے، ہر ملک کے خدا است کا جب وہ تصور دیتے ہیں تو پھر ہمیں آج کے اس دور میں دیکھنا ہوگا کہ آج وہ کون سے مسائل ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اقبال جیسے ایک عظیم مفکر کو کہ جس نے ہمیں پہلے بہت پہلے آنے والے مسائل سے آگاہ کر دیا تھا، آج ہم اس سے دور۔ اس سے پہلے ہمارے
ہاں ایک بہت ہی محترم اور بہت ہی ہمارے لیے قابل احترام ہستی کہ جو لحن درودی بھی رکھتی ہے، وہ کلام اقبال پیش کریں گی۔ میں دعوت دیتا ہوں رضوان حفیظ بٹ صاحب کو، جنرل سیکرٹری مرید اقبال فاؤنڈیشن کو، کہ وہ آئیں، وہ کلام اقبال پیش کریں۔ السلام علیکم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیو فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنداری، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنداری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیو فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ۔ صرف الفاظ کی موسیقیت نہیں، اگر ہم ان الفاظ میں چھپے ہوئے معنی ان کی طرف ذرا غور کریں تو خودی کا سر نہاں، کہ وہ جو اس میں راز چھپا ہوا ہے خودی کے اندر، خودی ہے کیا؟ خودی اقبال کہ خود نفس کو پہچان، اتحد الہی، اور جب اس کا جو چھپا ہوا راز ہے وہ نہاں ہوتا ہے، وہ نہاں کیسے ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ جب بندہ مومن لا الہ الا اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے تو پھر اس کی وہ خودی کہ وہ تیز ہے اور فسان، اور اس کو جو تیز کر دیتی ہے اس کی دھار کو، کہ وہ باطل کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔
کہ کیا خوب کہ صرف موسیقیت نہیں، اقبال نے اپنے ایک لفظ میں ہمارے جو ماضی، ہمارا مستقبل اور ہمارے حال کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ اصل یہی ہے کہ ہم نے اقبال کے اس پیغام کو کہ جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس پیغام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اقبال تو کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ رہے گا راویو نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راویو نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے پہرے بے قرار کے لیے، کہ یہ دنیا کہ اے مومن، اے مرد مومن، کہ تیری یہ دنیا تو اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دنیا تیرے لیے ہے۔ فکر اقبال کے اسی پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری جو آج کی مقرر شخصیت ہے ایس ایم قاسمی صاحب، صدر مرید اقبال فاؤنڈیشن، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کا جو خصوصی لیکچر ہے کہ آج فکر اقبال پر عمل کیوں ضروری ہے، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے جو طلباء ہیں کہ جو فکر اقبال کو پہچانتے نہیں ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ ذہنوں کو روشن کریں۔ جی ایس ایم قاسمی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ نہایت قابل قدر انتظامیہ بیس اسکالرس کالج، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ مرید اقبال فاؤنڈیشن آپ کی از حد ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے آج ہمیں نہ صرف یہاں مدعو کیا بلکہ ان طلباء سے گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے۔ مرید اقبال فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مرید اقبال فاؤنڈیشن کا افتتاح 9 نومبر 2014 کو کیا گیا۔ 9 نومبر 2014 کو ہم نے اس کے 3 فورمز بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں ایک ایجوکیشنل فورم ہے جو اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کر اپنا پیغام، یعنی اقبال کا پیغام جو ہمارا نظم العین لکھا ہوا ہے، اس کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک اس کا ہیلتھ اینڈ فٹنس فورم ہے، اس میں ہم جو ڈیزرونگ لوگز ہیں، جن میں طلباء بھی شامل ہیں اور معاشرے کے عام لوگ، اپنی استطاعت کے مطابق ہم ان کی جو خدمت مدد ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اس کا ادبی فورم ہے جس کو مرید اقبال لٹریری فورم کہا جاتا ہے، اس کے تحت ہم فروغ ادب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اس کے 3 فورمز ہیں اور الحمدللہ 1 سال کی اس مختصر عمر میں ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد، پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک، اس کے علاوہ بے شمار پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں، اسکولز میں، کالجز میں جا کر نہ صرف لیکچرز ڈلیور کیے ہیں بلکہ اپنے کمپلیٹ پروگرام بھی پیش کیے ہیں۔ اب لفظ مرید اقبال پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ یہ مرید اقبال ہے کیا۔ مرید اقبال دراصل غلام فرید نقشبندی صاحب جو اس فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، انہوں نے اس وقت ان کی عمر
تقریباً 77-78 برس ہے. 77-78 برس جس وقت وہ کلاس 4 میں تھے تو اس وقت بتاتے ہیں کہ مجھے اقبال سے عشق پیدا ہوا, اقبال کے کلام سے عشق پیدا ہوا. انہوں نے دوران ملازمت اقبال کا اردو کلام پڑھ لینے کے بعد فارسی کا کلام پڑھنے اور سمجھنے کے لیے فاضل فارسی کی ڈگری حاصل کی. پھر بہت پراسرار طور پر انہیں مزار اقبال کی 2 دفعہ 1967 اور 1977 ایگزیکٹ 10 سال بعد حاضریاں نصیب ہوں, جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر بے شمار راز اور حقیقتیں آشکار ہوئیں اور منکشف ہوئیں. یہ عشق اندر ہی اندر پلتا رہا. 1993 میں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, دن 10 بجے انہیں اونگ آئی تو حضرت اقبال خواب میں آئے. انہوں نے کہا کہ کاغذ اور قلم اٹھاؤ اور لکھو. وسیم صاحب بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور آدھے گھنٹے کی ٹی بریک تھی. اس آدھے گھنٹے کی ٹی بریک میں نے 17 موضوعات شعری شکل میں, آمد کی شکل میں آئے اور وہ میں نے کمپلیٹ کر دیے, جس میں حمد, نعت اور امت مسلمہ کی بیداری کا پیغام. یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی اس شہر کے لیے یہ ہے کہ مرید اقبال کا تعلق واقعہ سے ہے. وہ یہاں موجود ہیں. اب تک وقفے سے آمد کے ذریعے انہوں نے 43 شعری مجموعے, وسیم صاحب 43 شعری مجموعے مکمل کر چکے ہیں. ان کے شعری مجموعے مختلف سرکاری اداروں میں بھی موجود ہیں اور ابھی تک کوئی ان کا مجموعہ تباہ کے مراحل سے نہیں گزرا, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے یہ اجازت دی. اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے حکم ہی نہیں ہے کہ اس کو منظر عام پہ لایا جائے, اور جب انہوں نے اس کا ارشاد فرمایا تو ہم ان کا یہ منصوبہ, یہ کلام لے کر آگے نکلے. تو آپ یقین کریں کہ جس شخص نے ان کا کلام پڑھا, چاہے وہ اقبالیات کا ماہر تھا یا نہیں تھا, اس نے یہی کہا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ کلام اقبال ہے. اقبال کا تمام فارسی کلام دنیا میں پہلی مرتبہ انہوں نے اس کو اردو میں منظوم ترجمہ اس نسل کے لیے کر دیا. تو اقبال کے اوپر سب سے بڑے مستند ادارے مرید اقبال اکیڈمی لاہور پاکستان نے آپ کی ایک کتاب مرید اقبال پر دیباچہ لکھتے ہوئے آپ کو سرکاری سطح پر مرید اقبال تسلیم کی. جب وہ سرکاری سطح پر پچھلے سال تسلیم ہو گئے, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی سگنیچر اس پر موجود ہے جو اب وفات پا گئے ہیں, فرزند اقبال. تو اس کے بعد انہوں نے فکر اقبال کو ترویج دینے کے لیے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی. یہ تھوڑا سا ہمارا تعارف تھا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک چیز کے پر ہی نہیں ہے اور وہ اڑنے کی طاقت رکھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں, یہ بالکل ممکن ہے. ابھی رضوان حفیظ بٹ صاحب نے آپ کے سامنے کلام اقبال پیش کیا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہے, اور میری گفتگو سے پہلے یا ہمارے کسی اسکالر کی گفتگو سے پہلے یہ کلام اقبال پڑھتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس انعماق اور جوش کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ محفل جو موبائلز کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے یا آگے پیچھے ہوتی ہے ان پہ اقبال کا رنگ طاری ہو جاتا ہے. کچھ آپ کو محسوس ہوا تھا؟ یہ ماشاءاللہ انہیں عطا ہے اور بڑی خوبصورتی سے یہ کلام پڑھتے ہیں. اچھا, آج کی جو گفتگو وسیم صاحب سے اور سید محسن عباس صاحب جو آپ کے ادارے کے سربراہ ہیں, ان سے جب میری بات چیت ہوئی تو میرا ذاتی طور پر یہ پلان تھا کہ میں علامہ زید الخٹک صاحب کو یہاں پہ بلاؤں اور وہ گفتگو کریں. لیکن ادھر آفس میں چند باتیں ایسی ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ زید الخٹک صاحب ہمارا ایک اور جگہ پہ لیکچر ہے جہاں میں باؤنڈ تھا, ان کو بھیجنا تھا, میں نے ان کو وہاں بھیجا, خود یہاں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ
بڑی خاص گفتگو ہے، چاہے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو افسوس کی بات ہے، لیکن اس گفتگو کو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھ لیا تو یہ آپ کو بہت کچھ دے کے چلی جائے گی۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنی توجہات ادھر رکھیں، مختصر بات کروں گا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ باتیں آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی، کیونکہ میں آپ سے اپنے 2-3 پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کروں گا جو اقبالیات کے حوالے سے پچھلے 1 سال میں یونیورسٹیز میں لیکچر دے کے آیا، کالجز میں گیا، اسکولز میں گیا، مختلف فورمز پر گیا، اخبارات میں کالم لکھے، اور یہ باتیں جو آج میں آپ سے بھی اسکالرز کالج میں کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ حاضرین مجلس، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ آج فکر اقبال کیوں ضروری ہے۔ جس ہستی کی فکر کی بات ہو رہی ہے، اس ہستی کے متعلق کیوں نہ پہلے تھوڑا جانا جائے، کہ اس کی فکر تو بعد میں آتی ہے، پہلے ہستی آتی ہے، ہستی کے بارے میں جانا جائے۔ کسی ہستی کو اگر پرکھنا ہو تو اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے والدین، اس کے رہن سہن، ان چیزوں پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ اقبال کی والدہ امام بی بی ان کا نام ہے۔ اب آپ کو یہاں سے تربیت کا اندازہ ہوگا۔ امام بی بی کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، یہ شاید آپ نے کتابوں میں کہیں پڑھا ہوگا۔ امام بی بی محلے میں، جس محلے میں رہائش پذیر تھیں، بہت نیک سیرت اور اچھی خاتون مشہور تھی۔ ان کے خامند اقبال کے والد صوفی نور محمد صاحب نے علی بالگرامی نامی ایک تاجر کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ جب وہاں پہ وہ ملازم ہو گئے تو محلے کی چند عورتوں نے آ کے امام بی بی کو بتایا کہ علی بالگرامی کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں آپ کے خامند، لیکن علی بالگرامی کی جو کمائی ہے، سورس آف انکم ہے، وہ تو حرام ہے۔ تو وہ مخمصے میں پڑ گئی۔ اب اس بات پہ غور کریں گے، میں آپ کی توجہ اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ غور کریں گے کہ یہ کیا آج کل یہ ہوتا ہے، اور یہ ہوا تو پھر اسی لیے اقبال پیدا ہوا اور ان کا بیٹا اقبال بنا۔ انہوں نے شرم و حیا کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے خامد سے بات بھی نہیں کی، اور اپنی سونے کی بالیاں فروخت کر کے ایک بکری خریدی۔ اقبال شیرخوار تھے، اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا کہ میرے بیٹے کے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آج ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے بعد میں چند ماہ گزرے تو یہ بات کلیئر ہو گئی، صوفی نور محمد صاحب کو پتہ چل گیا، انہوں نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے۔ بہرحال ان کی سوچ دیکھو۔ اور پھر اقبال اپنی والدہ کے بارے میں ایک جگہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنی والدہ کو برہنہ سر نہیں دیکھا، دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ بھی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اسی لیے بیٹا اقبال۔ اب صوفی نور محمد صاحب کا ایک واقعہ۔ صوفی نور محمد صاحب، اقبال کی عمر 7 سال ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن اپنے بیٹے کو انگلی لگا کے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھنے۔ غریب آدمی ہے، واپسی پہ جیب میں کچھ پیسے ہیں، ان پیسوں سے عید کا تہوار ہے، دل چاہتا ہے کہ حلوائی کی دکان ہے، مٹھائی خرید لیتے ہیں۔ اقبال اب ساتھ ہے، حلوائی کی دکان اور جو گھر ہے اس کے درمیان فاصلہ ہے۔ جیسے ہی موڑتے ہیں تو آگے گلی میں انہیں ایک کتا نظر آتا ہے جو کوڑ کی بیماری میں قریب المرگ ہوا ہے اور بھوک سے بلک رہا ہے۔ وہ مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس کتے کو ڈالتے ہیں، کتا اس میں جان آ جاتی ہے، وہ ٹکڑا کھا کے پھر صوفی نور محمد صاحب کے پاؤں پہ جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ آدھا کلو یا 3 کلو مٹھائی ہوگی، وہ ساری انہوں نے اس کتے کو کھلا دی۔ اب جیب میں مزید پیسے نہیں ہیں کہ وہ گھر بچوں کے لیے عید کے دن مٹھائی لے کے جائیں۔ وسیم صاحب بہت بڑی بات۔ تو اتنے خدا ترس اور رحم دل انسان کا بیٹا ہے اقبال۔ اب میں آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ اب اقبال کے والد کی بات ہوگی، والدہ کی بات ہوگی، اب اقبال کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری اور پورے وصول سے کرنے لگا ہوں، اور اس بات کا شاید میرے علاوہ کوئی اور امین نہیں ہو۔
پچھلے سال بلکہ اسی سال اقبال کی برسی کے موقع پر چند اخبارات کے دوستوں نے کہا کہ آپ اقبال پر ایک کالم لکھیں. میں نے وہ کالم لکھا. میرا لیپ ٹاپ خراب تھا, کمپیوٹر میں مسئلہ تھا, میں اس کو خود ٹائپ نہیں کر سکتا تھا. میں نے ہاتھ سے لکھا, لکھ کے میں بستی چلا گیا. آپ کے شہر واقعہ کی بات کر رہا ہوں. بستی چلا گیا. وہاں جا کے میں نے لڑکے سے کمپوزنگ کرانا شروع کی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ مجھے بولتے جائیں, میں لکھوں گا. میں نے بولنا شروع کیا. اتنے میں ایک بزرگ آئے, وہ آ کے پاس بیٹھ گئے. ان کا بھی کوئی کام ہوگا, کمرشل جگہ ہے. میں نے جب وہ بولا, میرا کام ختم ہوا, تو وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ کیا کرتے ہیں. میں نے انہیں تھوڑا بہت تعارف کرایا کہ یہ. وہ کہتے ہیں میں آج آپ کو ایک, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تحریر لکھی ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کو آپ پبلک کر سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت. ان کا نام قمر جاوید ہے. پاکستان آرڈیننس فیکٹریز میں انہوں نے جاب کی ہے اور پی او حویلیہ سے ریٹائر ہو کر آئے ہیں. زیادہ تر سروس ان کی حویلیہ میں. وہ کہتے ہیں کہ میری مسز, گجرانوالہ سے ہمارا تعلق ہے, میری مسز کے پڑھنانا جس وقت 30 سال کے ہوئے تو ان کی 2 اولادیں تھیں, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو انہیں کوئی ایسا کشف ہوا, کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لاگو کر لی کہ جب تک مجھے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں ہوتی, میں روز اپنے کھانے میں ایک لقمہ کم کرتا چلوں گا. پابندی اپنی. اب کہتے ہیں وقت گزرتا گیا, وہ نحیف سے نحیف کمزور ہوئے. ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے وہ 2 بچے, بیوی, گھر بار چھوڑ دیا, گوشہ نشینی اختیار کر. جب ان کی عمر 30 سال میں یہ واقعہ شروع ہوا, جب ان کی عمر 60 سال ہوئی تو انہیں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے. جب خواب میں آپ آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک ڈیوٹی لگائی. اب اس ڈیوٹی کو سنیے گا. یہ دن تھا 8 نومبر 1877 کا, گجرانوالہ شہر کی بات. وہ بزرگ رات کو ہی جب ان کی آنکھ کھلی تو 8 نومبر کو وہ سفر کی تیاری کرتے ہیں اور سیالکوٹ جاتے ہیں. صبح کے ٹائم, جمعے کا دن تھا میرے خیال میں, اور اقبال سحری کے ٹائم, پہلی سحری جو ہے اس ٹائم اقبال کی ولادت ہوئی. اس ٹائم وہ اقبال کے گھر پہنچتے ہیں, کہیں سے پوچھ کے دروازہ کھٹکاتے ہیں. صوفی نور محمد صاحب گھر میں بیماری ہے, اس پریشانی میں ہے. وہ باہر آتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ کون. وہ صوفی نور محمد صاحب نے اولیے سے دیکھا, بیمار آدمی, انہوں نے سمجھا شاید کوئی فقیر ہے. انہوں نے کہا جی میں تو اس وقت آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں, آپ میری خدمت نہ کریں, مجھے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. آپ کے ہاں ابھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس مغافیر, شہد کی چھوٹی سی شیشی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ شہد عنایت کیا ہے, یہ اس بچے کو میں نے گھٹی دینی ہے اور اس کے کان میں اذان دینی. یہ ہے آپ کا اقبال جسے آپ چھوڑ چکے ہیں, جس کی بات سننا آپ گوارا نہیں کرتے. اور پھر ہم سٹیج کے لوگ ہیں, آگے پیچھے جاتے ہیں, گفتگو کرنی ہوتی ہے, کچی بات نہیں کر سکتے. ہم نے پھر اپنے ذرائع سے اس کو تصدیق کروائی. تو گجرانوالہ میں ریلوے اسٹیشن سے ایک راستہ بیک سائڈ پہ نکلتا ہے, پیچھے اب بھی ان کا مزار ہے. محمد عمر, حضرت محمد عمر, ان بزرگوں کا نام لکھا ہوا ہے. ان کے مزار کے اوپر تاثرات کی ایک کتاب ہے جس میں یہ واقعہ درج ہے. اور اقبال اس کے بعد جب کبھی بڑے سے بڑے آدمی بن گئے, جب کبھی گجرانوالہ شہر گئے تو اقبال نے وہاں جا کر ریلوے اسٹیشن پر اترے, اپنے جوتے اتارے, بغل میں دبائے, ننگے پاؤں ان کے مزار پر گئے, حاضری دی, دعا کی اور پھر واپس آئے. اقبال بھی اتنا وفادار. تو نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس تمام پروسیس کو چھوڑ دیا ہے. اب میں تھوڑا سا اپنی بات کو مختصر کر کے آگے چلتا ہوں. ایک اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کرنا ہے کہ میں نے ایک دن حضرت مرید اقبال سے پوچھا کہ یہ فکر اقبال جو ہے یہ ہے کیا چیز, تو تھوڑی سی اس کی بھی روشنی ڈالیں. ہم فکر اقبال کی ترویج کر رہے ہیں پوری دنیا میں, تو ہمیں بتائیں فکر اقبال اصل میں ہے کیا. اب جو انہوں نے جواب دیا وہ ذرا سننے والا ہے.
آپ کو پتہ چلے گا کہ فکر اقبال کیا ہے۔ مرید اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال کا مقام سلوک میں بہت بلند ہے۔ اقبال کو صرف عاشق رسول کہنا اقبال کی توہین ہے۔ اقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق فرماتے ہیں کہ اقبال کو فنا فی الرسول کہا جائے تو ناجائز نہیں۔ اور مرید اقبال ایک واقعہ سناتے ہیں کہ زخرف جو اقبال کے تاریخ میں ان کا نام آتا ہے، اقبال کے شاگرد گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کے پاس پڑھتے تھے۔ زخرف جو ہیں وہ ان سے یہ واقعہ روایت ہے۔ زخرف کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اقبال کے پاس گیا، عصر کا ٹائم تھا۔ اقبال کے ایک دوست جن سے 30 سال پرانی رفاقت ہے، اقبال کی دوستی ہے، وہ آئے، بیٹھے، بات شروع ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران اقبال کا وہ دوست حضرت محمد کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، تذکرہ آ گیا۔ اس نے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا۔ اقبال کی طبیعت پریشان ہونا شروع ہو گئی، اقبال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اقبال اٹھے، زخرف کہتا ہے میں موجود ہوں، علی بخش موجود ہے، اٹھے، اٹھ کر اس کا بازو پکڑا، اسے دروازے سے باہر نکالا اور کہا کہ آئندہ آپ میرے سے ملاقات نہ کریں۔ اور پھر اقبال نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ وہ شخص جو 30 سال آپ کا دوست رہا، بہت قریبی رشتہ رہا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نام نامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، تو اقبال کی غیرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ وہ اقبال۔ مرید اقبال سے میں نے پوچھا کہ فکر اقبال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، جان جہان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز، ان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، ان کے لیے یہ کائنات بنی ہے۔ تو اسی رشتے سے یہ امت مسلمہ الحمدللہ جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو باقی تمام امتوں سے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بات سنیے گا کہ بات کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ امت اپنی کوتاہیوں اور اغیار کی سازشوں کی وجہ سے پٹری سے اتر جاتی ہے، اس پیغام کو جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اس امت پر اتارا، اس کو فراموش کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، کسی کو مقرر فرماتا ہے کہ یہ لائن پر رہے، یہ جہنم میں نہ جائے۔ اتنا آپ کے خالق کو آپ کا خیال ہے، مگر افسوس کہ ہمیں خود اپنا خیال نہیں۔ تو اقبال انہی لوگوں میں سے ہے۔ اقبال کا پیغام وہی ہے جو 1400 سال پہلے مکہ کی وادیوں میں اترا، یہی فکر اقبال ہے۔ اقبال اپنے سے کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ اقبال آپ کو جو بتاتے ہیں، اقبال کے بہت سارے شعر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا قرآن کی تشریح ہے یا حدیث کی تشریح ہے۔ اقبال اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا، لہٰذا اقبال کے ذمہ جو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اقبال وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اور اس بھٹکی ہوئی امت کو اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ تباہی سے بچ جائے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مین پاور کس کی ہے؟ ہماری۔ سب سے زیادہ وسائل کس کے ہیں؟ ہمارے۔ اور سب سے زیادہ مسائل کس کے ہیں؟ سب سے زیادہ مسائل بھی ہمارے۔ اب ان مسائل میں پیدا کیے ہوئے دنیا میں آپ دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ کشمیر آپ کا، فلسطین آپ کا، بوسنیا چیچنیا ہرزیگوینیا میں چلے جائیں آپ کا مسئلہ، میانمار میں آپ کا مسئلہ، اور وہ لوگ آپ کو مسائل میں الجھا رہے ہیں۔ اقبال آپ کو ان مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ اب اپنا ایک اور پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں 2007-8 کی بات بتانے لگا ہوں۔ اس وقت میں اسلام آباد میں ایک لائف سیونگ میڈیکل ڈیوائسز کی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ وہاں پر میری پوسٹ ایڈمنسٹریشن مینیجر یا HR مینیجر کی تھی۔ ہماری کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹو تھے وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا امریکہ سے پڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ یونیورسٹی جو ہے، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، یہ اپنے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک ایلومنائی ایسوسیشن بنا دیتی ہے، اور ہر ملک میں وہ موجود ہوتے ہیں۔
اور پھر یہ ان کے ذریعے کام لے کر اس ملک سے ہر سیشن میں اپنے نئے ایڈمیشن ہنٹ کرتی. تو وہ ملک صاحب جو میری کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے وہ ان دنوں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے المنائی ایسوسیشن کے اسلام آباد میں سربراہ تھے. یونیورسٹی آف پینسلوینیا نے انہیں لیٹر لکھا کہ ہماری ایک ٹیم آ رہی ہے, وہ ٹیم یہاں پر آپ کے پاس آئے گی, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں ہوٹل میں. یہ فرابلز اور بیکن ہاؤس اور اس قسم کے اسکول سے بچوں کو بلائیں, وہ جو وہاں پر ایڈمیشن کے لیے انٹرسٹڈ ہو وہ اپنا سیمینار کریں گے, جو ایڈمیشن جانا چاہیں گے وہ وہاں چلے جائیں گے. اب ملک صاحب جو تھے, جو میری کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے, انہوں نے سنگاپور جانا تھا ایک پروفیشنل کام. تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. وہ سنگاپور چلے گئے اور انہوں نے وہ ڈیوٹی میرے ذمہ کی کہ وہاں سے مسز ایم جے میکڈونلڈ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے آ رہی ہیں, ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے اور وہ پی ایچ ڈی ہیں ایشین ہسٹریز میں. ایشین ہسٹریز, ایشیا, اس میں پی ایچ ڈی ہیں. وہ آئیں گی ایڈمیشن ایکٹ کے لیے ادھر اپنا پروگرام کریں گی. 4 دن ایئرپورٹ سے لے کر واپس ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے تک میں ان کا میزبان. اس دوران میں نے ظاہری بات ہے جو آفیشیل کام تھا ان کا, اس کے علاوہ میں نے ان کے ساتھ اسلام آباد کلب میں ان کی رہائش تھی, سرینا ہوٹل میں ایک سیمینار رکھا, ایک اسلام آباد کلب میں رکھا. ٹائم فارغ ہوا, ان کے ساتھ دامنے کو بھی گئے. 55 سال کی وہ خاتون تھی, ایشین ہسٹریز میں پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی تھی. اس کے ساتھ میں نے گولف بھی کھیلی, بیڈمنٹن بھی کھیلی. اس نے مجھ سے کہا کہ ایک دن جب ہم واک کر رہے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اقبال اور مسٹر جناح کے بارے میں کیا جانتے ہیں. میرے پاس جو ٹوٹا پھوٹا علم تھا میں نے اس کو بتایا کہ اقبال کون ہے اور جناح کون ہے, جو میں جانتا تھا. اب اس نے جو ہمارا پوسٹ مارٹم کیا ہے, جن کو آپ کاپی کرتے ہیں, جن کے سٹائل آپ اپناتے ہیں, اس نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ سنیں. اور میرے خیال میں بحیثیت قوم اگر ہم میں ذرا سی غیرت ہو تو مجھے تو اس کے بعد سے بے چینی ہے, امید ہے آپ کو بھی شروع ہو جائے گی. اس نے کہا کہ مجھے اب تک یہ میں مور دین 100 پاکستانی سے یہ سوال کر چکی ہوں کہ اقبال اور مسٹر جناح کے بارے میں کیا جانتے ہیں, تو ان میں سب سے زیادہ نالج آپ کے پاس ہے. حالانکہ میں نے اسے چند باتیں بتائی. مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ ان 2 لیڈرز کو آپ کی قوم جانتی ہی نہیں ہے. اب وہ پی ایچ ڈی ہے, ظاہر بات ہے اس کو کسی پڑھے لکھے بندے سے بات کی ہوگی, کسی ریڈی والے سے تو بات نہیں کی ہوگی, یا امریکہ میں ہوئی ہوگی یا انگلینڈ میں ہوئی ہوگی, یا پاکستان آتی رہتی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ مسٹر جناح میرے نزدیک, وہ کہتی ہے میرے نزدیک مہاتما گاندھی, ماؤ زے تونگ, جواہر لال نہرو, چوین لائی, نیلسن منڈیلا, غرضے کے مسٹر جناح کے لیول کا لیڈر پوری دنیا میں میرے علم میں کوئی نہیں آیا. یہ غیر قوم کا بندہ کہہ رہا ہے, اس پہ کلیپنگ تو کر دیں. اس سے آگے جو وہ باتیں کریں گی اس پہ کلیپنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. سر پکڑنے والی بات نہیں. یہ اس کی طرف سے ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ غیر قوم کا. وہ کہتی ہے کہ آپ نے جناح کے ساتھ سلوک کیا کیا. جناح نے اپنے لیے گورنر جنرل کا عہدہ منتخب کیا, وہ صدر بنا. اس کے آخری خطوط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدارتی نظامی حکومت پاکستان کے لیے بہتر ہے اور یہ خلافت کے نزدیک ترین ہے. اور اس نے آپ کو پارلیمنٹری سسٹم جو بھی آپ کا چل رہا ہے, یہ جمہوری نظام, اس سے منع کیا. جناح اس لیے منع کیا کہ اسے پتا تھا کہ اس نظام پر وہی گماشتے اور وہی غلام جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنائے ہیں, وڈیرے اور جاگیردار, وہ قابض ہو جائیں گے. لیکن آپ نے جناح کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی ایک اسکالر بات کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ اقبال پہ آتی ہے, کہتی ہے کہ میرے نزدیک, نعوذ باللہ اس نے یہ اپنے لحاظ سے کفریہ بات کی. وہ کہتی ہے کہ میرے نزدیک اقبال از اے پروفٹ. وہ انسان نہیں تھا, کیونکہ کسی انسانی دماغ میں اتنی بڑی فکر آ ہی نہیں سکتی. اس سے بڑا مفکر, اس سے بڑا مدبر, اس سے بڑا فلسفی, اس سے بڑا دانشور, کہتی ہے میں نے اپنی ہسٹری, لائف ہسٹری میں کوئی بھی نہیں دیکھا.
اب وہ کہتی ہے آپ نے اقبال کے ساتھ کیا کیا، اس کا مطالعہ دیکھیں، اس کا کام دیکھیں. وہ کہتی ہے کہ اقبال آپ سے کہتا ہے کہ یہ چند پوائنٹس میں نے لکھے ہیں جو اس نے میرے سے باتیں کی، کہ اقبال آپ کو اپنے آپ کو پہچان کر، جو وسیم صاحب نے بات کی خودی کے حوالے سے، پہچان کر رب تک رسائی کا بتاتا ہے. یہ آپ کو عیسائی بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو پہچان کر رب تک رسائی کا اقبال آپ کو بتاتا ہے. لیکن آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا سمیع ہے اور بصیر ہے، ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ جانتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے. لیکن آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ کا بلیف کتنا ہے کہ ایک پولیس والا اگر کھڑا ہو تو آپ اس کے سامنے جرم نہیں کرتے، آپ کو خوف ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. لیکن جو آپ کا رب آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے، آپ اس کے سامنے ہر جرم کرتے ہیں. یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ نہیں تھا؟ بتا کون رہا ہے؟ اگلی بات کیا کرتی ہے؟ اگلی بات یہ کرتی ہے کہ اقبال آپ کو ساری زندگی اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی روایات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. لیکن آج آپ کا نوجوان ہماری زبان، ہماری کلچر، ہماری روایات کو اپنا کر فخر محسوس کرتا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. وہ کہتی ہے یہ ہماری کامیابی ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ فارغ ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی قوم کو بیک وقت بہت پسند کرتی ہوں اور سخت ناپسند بھی کرتی ہوں. یہ بات مجھے کچھ ہضم نہ ہوئی، میں اس کو کھولنا چاہتا تھا. میں نے کہا آپ پسند بھی کرتی ہیں اور ناپسند بھی کرتی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کریں. وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی قوم کو پسند اس لیے کرتی ہوں کہ آپ بڑی آسانی سے ہمارے مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. آپ کے اوپر کے ٹاپ لیول کے چند بندے ہم خریدتے ہیں، آپ بکنے والی قوم ہیں، خریدتے ہیں یا انہیں بیلا بسلا لیتے ہیں یا دھمکی دے کر ڈرا لیتے ہیں، باقی پوری قوم بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے پیچھے ہوتی ہے. اس لیے اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچتی ہوں تو مجھے بہت پسند ہے آپ کی قوم. ہمیں آپ پر محنت ہی نہیں کرنا پڑتی. آپ پر ایسٹ انڈیا کمپنی اور لارڈ مکالے جو محنت کر گئے وہی کافی. یو آر دا ایزی ٹارگیٹس فار اس. اس کے بعد وہ کیا کہتی ہے؟ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں آپ کو ناپسند اس لیے کرتی ہوں کہ آپ نے مسٹر جناح اور اقبال جیسے بڑے مفکرین اور لیڈر کی سوچ کی قدر نہیں کی. اگر آپ ان کی سوچ پر عمل کر لیتے تو کہاں سے کام ہوتے. اقبال کہتی ہے آج اسلامک نارمز، جو اسلامی اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ آپ کے معاشرے سے زیادہ تو ہمارے معاشرے میں. آپ کے پاس کہاں کا اسلام ہے؟ آپ کے ملا، آپ کے پیر، یہ اس کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا اس کا نالج کہ آپ کے ملا، آپ کے پیر، انہوں نے اسلام کو جو سلامتی کا دین تھا دہشت کی علامت بنا دیا. کیا وہ غلط کہہ رہی ہے؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ کے جو ریلیجن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں. آپ کا کوئی اور دشمن نہیں ہے، آپ خود اپنے دشمن. اس کے بعد وہ کہتی ہے جب کوئی قوم کسی دوسری قوم پر قبضہ کر لیتی ہے تو وہ اس قوم کو نیست و نابود کرتی ہے، ثقافت ہر ایک چیز اس کی تباہ کر دیتی ہے. اسی طرح آپ کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے کیا، برٹشرز نے کیا. لیکن جب اس قوم کا قبضہ ختم ہوتا ہے تو قوم وہ ہوتی ہے جو چند سالوں میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اپنی روایات سے اٹھاتی ہے. اور آپ کے پاس اتنے بڑے مفکرین اور سوچ دینے والے، اقبال آپ کو ہلا کر چمچ میں ڈال کے چیزیں دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود 60 سال گزر گئے ہیں. آپ لارڈ مکالے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ضربیں لگی ہوئی ہیں ان سے ہی نہیں نکل سکے، بلکہ آگے سے آگے ہی اس میں جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے میرا شعبہ تعلیم ہے. اب ذرا سنیے گا، میں تعلیم سے وابستہ ہوں. تعلیم کا نظام جو ہے یہ کسی بھی ملک کا بنیادی نظام ہوتا ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ کے پاس تعلیم کے لیے نہ وقت ہے نہ کوئی پالیسی ہے. نتیجتاً آپ کی ایجوکیشن
प्राइवेट लोगों के पास आ गई है। उसने वर्ड यूज किया द ट्रेडर माइंडेड पर्संस, कारोबारी वो एजुकेशन को चला रहे हैं। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिमट कर प्लाजो और मार्केटों में आ गए। क्या ये बात गलत है? प्लाजो और मार्केटों में आ गए हैं जहां पर कारोबारी एजुकेशन को डील कर रहे हैं। जहां पर सौदे होते हैं वहां पर आपकी तालीम बेची जा रही है। और कहती है आपके वालिदैन जो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं वो दरअसल बच्चे पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग खुली बातें करते हैं, सच बोलते हैं। कहती है इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि कल ये बच्चा उन्हें रिटर्न देगा। और बच्चा इदारे में जाता है, वहां उसके पल्ले रटा सिस्टम और नंबर गेम डाल दी जाती है। जो टेक्नोलॉजी, आप साइंस की बातें करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम 20 साल पहले उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, एब्सलीट हो जाती है, वो आपके पास पढ़ाई जाती है। आपने कौन सी तोप चला ली है? कहां पे जाके आपने साइंस में क्या तीर मार दिया है जो आपको इकबाल को पढ़ने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं है। जब तक आप अपनी बुनियादी शनाख्त को नहीं पढ़ेंगे, आपकी साइंस बेकार, आपकी इकोनॉमिक्स बेकार। क्योंकि एक कौम की बुनियाद होती है, गैरत होती है उस कौम की। वो गैरत और वो बुनियाद जब मिलती है तो फिर अब इकबाल को आप देखें, इकबाल ने आपको कभी ये नहीं मना किया कि इंग्लिश ना पढ़ो। आप में से या आपके टीचर्स में या जो बंदे आपको नजर आते हैं, इकबाल के लेवल के 10 जुमले नहीं लिख सकता कोई इंग्लिश में। किसी में इतना नॉलेज है? इकबाल ने वहां रहा, इंग्लिश पढ़ी, उसको सीखा, लेकिन उस चीज को अपने ऊपर तारी नहीं किया। आज अंग्रेज को देखें, इसकी बातों से क्या पता चलता है कि हमने इस्लामिक नॉर्म्स उठा लिए, आपके माशरे की अच्छी चीजें उठा ली, और हम इतने अजीब लोग हैं कि हमने उनके माशरे की बुरी चीजें तो अपना ली हैं, अच्छाई को नहीं पकड़ा। भाई उनसे जो अच्छा मिलता है वो लाओ अपने पास। जो साइंस में उन्होंने रिसर्च की है उसको लाओ अपने पास, उसको अपनाओ। फिर अपना उसमें कल्चर शामिल करो, अपना मजहब शामिल करो, देखो कहां जाते हो। अफसोस की बात है हमारे पास टाइम नहीं। वसीम साहब को बाहर जाना पड़ा, बच्चों को बुलाना पड़ा, इकबाल की बात सुने जी आके। दिस इज नॉट फेयर। आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप नौजवान हैं, इकबाल नौजवानों का शायर है। इकबाल को पकड़ें तो आपकी कामयाबी है, वरना ये बातें मेरी आपको इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैंने की हैं भूलेंगे नहीं कभी। और आपको एक दूसरी कौम का बंदा जब आपको गैरत दिलाता है ना, तो मेरे लिए उस वक्त से हालत थी कि मेरा जी चाहता था कि जमीन फटे, और मैंने उसको जवाब दिए, अपने अंदाज में जवाब दिए, लेकिन बातें वो सच कर रही है, मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता, हकीकत है। तो यही आज आपसे कहना था, यही हम जाके इदारों में कहते हैं कि जहां से आपको अपनी शनाख्त मिले, आप पहले अपनी शनाख्त पाएं। कायद आज़म और इकबाल ये बानियाने पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम के फाउंडर्स हैं। तो बानी जो होता है वो कौम का वालिद होता है, कौम का बाप होता है। और जो बेटा अपने बाप की बात और उसकी मीरास से हट जाता है, जिसको अपने बाप का ना पता हो, आम जुबान में लैंग्वेज में बात करते हैं, उसकी माशरे में क्या वैल्यू होती है? वही हमारी आज इंटरनेशनल वैल्यू। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कासमी साहब, आपकी फिक्र अंगेज बातों ने मेरे जो तुलबा हैं इनके जहनों को उजाला बख्शा होगा, इनके अंदर वो सोच वो फिक्र पैदा की होगी कि इकबाल जब कहते हैं कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में वो मेरे रसूल हाशमी कि अल्लाह ताला ने इस कौम को ऐसे ही नहीं तख्लीक किया। और इकबाल जब इस कौम के बात करते हैं तो वो जब अपने आबाओ अजदाद को देखते हैं तो उन जैसी जो सरबुलंदी, जो मकाम वो अपने नौजवानों को अता करना चाहते हैं।
قاسمی صاحب آپ کی باتوں نے ذہن کے جو گوشے تھے ان کو ہلا دیا، دل میں ایک تڑپ اور دل کے اندر ایک درد پیدا کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم بحیثیت کو اقبال کو جان ہی نہیں سکے، جناح کو پہچان ہی نہیں سکے، نام تک سے جو ہے وہ پوری طرح واقف نہیں ہے ہماری قوم۔ تو یہ جب کوئی قوم اپنے لیڈروں کو اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس قوم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ان کو ہی نہیں پہچان سکتی، تو پھر وہ قوم اسی طرح تذلیل کا شکار ہے۔ آپ دونوں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ہماری اس تقریب کا جو بنیادی مقصد تھا وہ فکر اقبال کی ترویج تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند طلباء تھے کہ جنہوں نے اس تقریب کے حوالے سے جو ہم نے مضمون نویسی کا مقابلہ رکھا تھا اس میں انہوں نے مضمون لکھے، ان کو جو ہے وہ پرائز دینے تھے۔ تو میں جو طلباء ہیں احمد یہ تمام بچے نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ اس کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ چند دن اقبال کا ایک مصرع گھر میں ڈسکس ہو، استاد کے ساتھ ڈسکس ہو، کہ شاید اس سے کوئی رغبت بنے۔ جن بچوں نے حصہ لیا، جنہوں نے نہیں لیا، ان سے امید ہے کہ وہ اگلی دفعہ اس میں حصہ لیں گے، اور جن بچوں نے حصہ لیا ان کو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں۔ یہ بچے لائق تحسین ہیں، ان سب کے لیے اوورآل ایک دفعہ کلیکشن کریں۔ میں ڈاکٹر رضوان یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، اور اس کے علاوہ آپ بھی اسٹیج پہ جائیں۔ میں بچوں کو بلاتا ہوں کیونکہ آپ کا بھی بہت کردار ہے جو آپ نے یہ مضامین لکھوائے۔ سب سے پہلے فضیل احمد بیٹا آپ نے اس کو جاری رکھا۔ اس کے بعد محمد احمد حسن، ویری گڈ بیٹا، آپ نے جاری رکھنا، بہت اچھا مضمون تھا آپ کا۔ اور اس کے بعد محمد عبداللہ، ویل ڈن عبداللہ، بہت اچھے۔ اب یہ بچے نیکسٹ جب آپ کو مقابلہ کرائیں تو یہ 3 نہیں ہونے چاہیے، یہ جہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ہوں گے۔ شاباش۔ اور اس کے بعد اسکالرس کالج کی انتظامیہ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا، گفتگو کا موقع دیا، اور یقین مانیں کہ جس طرح میرے رات کو ایک مائنڈ بنا تھا کہ میں نے جیسی گفتگو کرنی ہے الحمدللہ ویسی گفتگو ہو گئی، اور اب اس کا مزہ تب ہے کہ آپ اس کو پک کریں۔ یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے، وسیم صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، اقبال کے حوالے سے کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی مسئلے میں آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہو ہم حاضر ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، وسیم صاحب کے پاس بھی ہیں، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور خدا را اپنے طرف لوٹیں، یہی آپ کا اصل ہے، اپنی اصل کو آپ چھوڑیں گے، آپ فطرتاً شاہین ہیں۔ میں آپ کو آخری بات بھی بتا دوں کہ آپ فطرتاً شاہین ہیں، آپ نے فضا میں ہی جانا ہے، لیکن اگر آپ زبردستی کوا بننے کی کوشش کریں گے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کوا جو ہوتا ہے کوا، وہ اگر کوشش کرے شاہین بننے کی تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب شاہین جو ہے وہ کوا بننے کی کوشش کرے تو پھر معاملہ بہت خراب ہو۔ بہت شکریہ آپ تمام اسٹوڈنٹ کا اور تمام میرے دوستوں کا۔ ابھی یہاں پر ہم اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ۔